ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا؟ اور کیا آج کے دور کے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود سے تجاوز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، جو ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام توریت کے خلاف شروع کر دیے۔ توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی، اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے تھے۔ نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا، لیکن ہفتے کے دن کے علاوہ باقی سارے دنوں میں انہیں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی۔ لہٰذا داؤد علیہ السلام کے حکم پر اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتے۔ ہفتے کے دن جب بھی داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ ہفتے کو دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا۔ ہفتے کے دن جب یہ مچھلیاں ان حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ فرما بردار بندے بھی تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال بناتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ تو یوں اللہ کے نیک بندوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور جو ہم اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ نیک لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے قریب تھی سب ہنستے رہے اور کہنے لگے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے یہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور دوسرے اللہ کے نافرمان بندے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور اللہ کے خاص بندے دیوار کی دوسری طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی تو نیک صالح انسان اٹھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو دیکھا کہ سارے کے سارے بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن گئے تھے کچھ بھی نہیں کھا پا رہے تھے اور یہ 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان بندروں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا، یہ غلط ہے،
کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی قوم جب بندروں میں تبدیل ہوئی تھی تو 3 دنوں تک یوں ہی زندہ رہے اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔